بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو فلسطین کا مسئلہ ہے۔ تقریباً 6 سے 7 دن کی جنگ بندی کے بعد اب دوبارہ اسرائیل اپنی جارحیت جو ہے وہ شروع کر چکا ہے۔ سفاکیت، وحشت، دہشت، جو بھی اسے نام دیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، تقریباً اب تک 15,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں 70% عورتیں اور بچے ہیں۔ کتنے لوگ حماس کے نشانہ بنے، کتنے لوگ جو عسکری یا جہادی لوگ تھے وہ نشانہ بنے، یہ اسرائیل نہیں بتا سکا، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ بے گناہ فلسطینی 15,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، 40,000 زخمی ہیں، کوئی عمارت باقی نہیں رہی ہے۔ پانی کی پائپ لائنوں پر جو ہے وہ بمباری کر کے پانی، بجلی، ہر چیز تباہ کر دی گئی ہے۔ عالمی امداد نہ ہونے کے برابر ہے، جو بھیجی جا رہی ہے وہ انتہائی قلیل ہے۔ دنیا مدد کو تیار ہے، لیکن جب اسرائیل پابندی لگاتا ہے کہ کوئی ٹرک داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کے آگے دنیا بے بس نظر آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر زبان پر ہے۔ میرے پاس اس کا جواب یہی ہے کہ جب امت میں اتحاد نہیں ہوگا، جب امت کے اندر اختلاف ہوگا، جب امت کے مسائل اور مصائب ان کا حل تلاش نہیں کیا جائے گا، تو پھر اس صورتحال سے ہی دوچار ہونا پڑے گا۔ آج کشمیر اور فلسطین اقوام متحدہ سے، اسلامی تعاون تنظیم سے، دنیا کے انسانی حقوق کے اداروں سے یہ سوال تو کرتے ہیں، جس کا جواب نہیں ملتا کہ ہمارا جرم کیا ہے۔ آپ کی قراردادیں ہیں، آپ کے فیصلے ہیں، ان پہ عمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے، سلامتی کونسل ہو، اقوام متحدہ ہو، جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، کسی پر اسرائیل نے عمل نہیں کیا۔ یہ تو محنت اور کوشش تھی، کچھ پریشر بھی تھا، اسرائیل نے جنگ بندی کی، اور کیوں کی؟ اس لیے کہ اس کے اپنے لوگ اور کچھ بیرونی لوگ جو ہیں ان کی رہائی مقصود تھی۔ یہ درست ہے کہ اس کے نتیجے میں فلسطینی بھی رہا ہوئے، لیکن جتنے فلسطینی رہا کیے گئے اس سے زیادہ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ آخر یہ کب ختم ہوگا ظلم و ستم؟ کب دنیا جاگے گی اور سوچے گی کہ یہ جو بہنے والا خون ہے بے گناہوں کا، اب اس کو رکنا چاہیے؟ یہ سوال سب سے ہی ہے، ہر کوئی سوال کر رہا ہے، جواب کس سے مانگنا ہے؟ جو جواب دینے والے ہیں وہ بھی بے بس سے نظر آتے ہیں۔ تاریخ بڑی تلخ ہے، ہمارے آپس کی نا اتفاقیوں کی وجہ سے ماضی میں 2 جنگوں میں اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر اور قبضہ کیا ہے۔ آج اسرائیل کا مطمع نظر غزہ پر قبضہ ہے۔ وہ غزہ کی پٹی سے تمام فلسطینیوں کو نکالنا چاہتا ہے، وہ غزہ پر اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ بہت مؤثر آوازیں تھیں کہ غزہ پر حملہ نہیں کرنے دیں گے، غزہ پر حملہ ہو گیا، پھر خاموشی ہو گئی۔ اسلامی تعاون تنظیم کا وفد چائنا، روس، برطانیہ کے بعد امریکہ پہنچا ہے۔ بہت سخت باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کا نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات پیدا کر دے کہ یہ ظلم و ستم اور بربریت کا سلسلہ ختم ہو۔
فلسطینیوں کو، کشمیریوں کو ان کا حق ملے۔ ناظرین، اسی وقت میں ماحولیات اور جو دنیا میں موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس پر متحدہ عرب امارات کے دارالخلافہ ابوظہبی میں عالمی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں پوری دنیا کے قائدین شریک ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم بھی وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کے لیے موجود ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے جو متاثر ہو رہے ہیں وہ غریب ممالک ہیں۔ سیلاب آ رہے ہیں، بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، جس سے سب سے زیادہ اثر اناج پہ پڑ رہا ہے۔ بارشوں سے پورے ملکوں کا، شہروں کا سٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، جو سیلاب آ رہا ہے۔ پاکستان بھی اس سے متاثر ہے۔ ایک واضح حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بڑے بڑے ممالک جن کی فیکٹریاں اور ان سے نکلنے والا دھواں اور آگ وہ متاثر کر رہی ہیں اس موسم کے، اور جو تبدیلی آ رہی ہے، تو اس کا حل کیا ہے، اس کی طرف بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا قومی دن بھی 2 دسمبر ہے۔ کل متحدہ عرب امارات نے اپنا قومی دن بھی منایا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے تعلقات بڑے مضبوط ہیں۔ شیخ زید ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میرا گھر ہے، اور خود ایک مجلس میں نے شیخ محمد بن زید سے، جو اس وقت سربراہ ہیں متحدہ عرب امارات کے، یہ سنا کہ ہمارے بابا شیخ زید رحمۃ اللہ علیہ ہمیں تیار کرتے تھے کہ آپ کو سیر کے لیے لے جانا ہے، اور ایک بار انہوں نے ہم سب کو، بچوں کو کہا کہ تیاری کریں، تو ہم نے پوچھا کہاں جانا ہے، تو انہوں نے کہا پاکستان جانا ہے۔ شیخ زید نے پاکستان کے ساتھ تعلقات اس طرح رکھے کہ ایک بار ان سے سوال ہوا ہندوستان میں کسی حوالے سے، تو ان کا جواب تھا کہ پاکستان میرا گھر ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف متحدہ عرب امارات میں تھے۔ اربوں ڈالر کے معاہدے پاکستان کے ساتھ متحدہ عرب امارات نے کیے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان مشکل مراحل میں آیا، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، انہوں نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا ہے۔ ہمارا اور متحدہ عرب امارات کا رشتہ بہت زیادہ اس لیے بھی مضبوط ہے کہ لاکھوں پاکستانی متحدہ عرب امارات کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہاں سے آنے والے زر مبادلہ سے ہمارے جو ذخائر ہیں وہ قوی ہوتے ہیں۔ وہاں سے جو محنت کر رہے ہیں پاکستانی، جو وہ اپنے گھروں میں بیچتے ہیں، اس سے پاکستان کے کروڑوں لوگ پل رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی اسلامی دنیا میں، عالمی دنیا میں ایک اپنی اہمیت ہے جس سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی یہ جو معاہدے ہوئے ہیں جو اربوں ڈالر کے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند ہفتوں کے اندر پاکستان کے اندر، بلکہ ہفتوں سے بھی پہلے، اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ پاکستان آگے ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اس وقت جو سہولت، بزنس سہولت کار کونسل ہے، فیسیلیٹیشن کونسل ہے،
اس کے تحت نہ صرف یہ کہ دوست ممالک کی حکومتوں کو بلکہ تمام بزنس کرنے والوں کو اپرچونٹیز دی گئی ہیں۔ وہ مشکلات جو کسی بھی سرمایہ کار کو پاکستان میں پیدا ہوتی تھی وہ ختم کی جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جہاں متحدہ عرب امارات کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدے ہو رہے ہیں، وہاں کویت کے ساتھ بھی اور سعودی عرب اور قطر کے ساتھ بھی، اور انشاءاللہ معاشی اور اقتصادی اعتبار سے بھی پاکستان کا مستقبل ایک روشن مستقبل ہے۔ پاکستان کو نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے دشمنان مختلف ہیلے بہانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس مقصد سے دور ہو جائے جس کے لیے قائم ہوا تھا، اور وہ مقصد ایک آزاد اسلامی ریاست تھا جو ہم نے حاصل کیا، لیکن اس سے اگلا مقصد جو اس ریاست کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام لانا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ ہمارا آئین قرآن و سنت کے تابع ہے، نظام عدل سمیت ہر جگہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ آج جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کا عمل جاری ہے، اس سے کس طرح بچنا ہے، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو بچانا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی افواہ پھیلا دی جاتی ہے اور نتیجے کے اندر لوگ بیچارے اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کا حکم ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کسی بھی افواہ پر جب تک تحقیق نہ ہو، کسی بھی خبر پہ جب تک تحقیق نہ ہو، آج بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی چیز آتی ہے ہم 1 منٹ میں اسے فارورڈ کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا مرض ہے جو اس وقت ہمیں لاحق ہو چکا ہے۔ اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اپنی نسل کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان دوبارہ ترقی کی جانب گامزن ہو سکتا ہے، راستہ مل گیا ہے، اس راستے پہ چلا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم صدق کے دل کے ساتھ عہد کریں کہ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان لیا گیا ہم اس مقصد کو پورا کریں گے، اور وہ ہے ایک عادلانہ اسلامی ریاست، خلافت راشدہ کے نظام کی طرح کی ریاست۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اہل فلسطین اور اہل کشمیر کے لیے اور جہاں جہاں مظلوم انسانیت ہے اللہ رب العزت ان کی مدد کرے، ان کی نصرت کرے، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت و عظمت عطا فرمائے، ظالموں کو ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔